السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بار میں رکھے اور مسنون دعاؤں کو سیکھنے اور انہیں پڑھنے کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، یاد کر لی، پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ پیارے بچوں، 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو؟ 9 ذی الحج کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ، عرفات سے ہے نا، کیونکہ اس دن حاجی یعنی حج کرنے والے جو ہوتے ہیں حاجی، وہ میدان عرفات میں دعائیں کرتے ہیں۔ اور بچوں، ان دعائیں کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ وقوف کرنا۔ یعنی وقوف میں کیا کیا جاتا ہے؟ صرف دعائیں کی جاتی ہیں۔ اور یہ جو وقوف ہے نا، یہ حج کا بہت ہی اہم رکن ہے، اس کے بغیر تو حج قبول ہی نہیں ہوتا۔ حاجی اس دن صرف دعائیں کرتے ہیں۔ اور بچوں، ان کو یوم عرفہ کے دن یعنی یہی جو ہے 9 ذی الحج، اس دن روزہ رکھنا منع ہوتا ہے۔ ہاں، جو حج نہیں کر رہے ہوتے ہیں انہیں روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی بچوں، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس ایک روزے کی وجہ سے پورے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 1 سال جو گزر چکا ہے اور 1 سال جو آنے والا ہے، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو رکھنا چاہیے نا، ضرور رکھیے گا۔ اور پیارے بچوں، یوم عرفہ کے دن کی ایک مانگی جانے والی مسنون دعا بھی ہے، اور یہ بڑی خاص دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعائی دعا یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور یہی دعا وہ بہترین کلمات ہیں، یعنی الفاظ ہیں، جو میں نے کہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 دفعہ یہ دعا پڑھے گا، ابھی ہم یہ دعا یاد کریں گے یوم عرفہ کی، جو 100 دفعہ یہ دعا پڑھے گا اسے 10 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، اور 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس دن شام تک وہ شیطان کی شر سے بالکل محفوظ رہے گا۔ کتنے فائدے ہیں نا اس دعا کے۔ جی بچوں، اس کو ضرور یاد کیجیے گا، اور مجھے امید ہے آپ کو پہلے سے آتی ہوگی، لیکن 100 دفعہ روز پڑھنی ہے، یہ نہیں بھولیے گا۔ اور یوم عرفہ کے دن تو بہت زیادہ پڑھیے گا۔ ٹھیک ہے، آئیے دعا کو دیکھتے ہیں۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ لا نہیں، الہ کوئی الہ یعنی کوئی معبود، کوئی اللہ، کوئی خدا، کوئی رب، الا مگر یا سوائے، اللہ اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، کوئی عبادت کرنے کے لائق نہیں، کوئی خدا نہیں۔ وحدہ، وہ ایک ہے۔ واحد سنا ہوگا نا آپ نے، ایک کو کہتے ہیں، اور میں نے وہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، ایک ہے۔ لا شریکہ، لا میں نے نہیں، شریکہ میں نے شریک، کوئی شریک نہیں، لہو اس کا، یعنی اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، سب کچھ اس نے اکیلے بنایا ہے، انسان کو بھی، کائنات کو بھی، ہر چیز کو، جتنی نعمتیں ہیں نا، آپ کوئی بھی سوچ لیں، چاہے جانور ہیں، پھل ہیں، درخت ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی۔ لہ الملک، لہو لا میں نے لیے، میں نے اس کے لیے، اس کا،
الملکو بادشاہت، اس کے لیے بادشاہت ہے کیونکہ سب کچھ اس نے بنایا، وہ مالک ہے نا۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، وا میں نے اور لہو میں نے اس کے لیے، الحمد سب تعریف ہے۔ ظاہر ہے وہ خالق ہے، بالک ہے، رازق ہے، تو تعریف بھی تو اسی کی کرنی ہے نا، وہی تو صرف ہمارا رب ہے۔ وا اور ہوا وہ، اعلیٰ اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، قدیر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، یعنی ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ مالک ہے، خالق ہے اور تقدیر کا مالک ہے، ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ تو صرف کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے نا جو وہ چاہتا ہے۔ الحمدللہ۔ چلیں بچوں اب دعا یاد کر لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، ہر قسم کی تعریف بھی صرف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ بچوں اس دعا کو یاد کر لیجئے گا اور یوم عرفہ کے دن کثرت سے پڑھیے گا، اور روز اگر 100 دفعہ پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ پورے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹ جائیں گے، اور شام تک شیطان کی شر سے محفوظ رہیں گے اس دن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے اس دعا کو یاد کرنے کی اور ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔